السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع صبر کے متعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صبر کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک عورت اپنے بچے کی قبر کے اوپر رو رہی ہے، آوازیں نکال رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت صبر کر۔ اس عورت نے ہماری پنجابی زبان کے اندر جیسے اجڑے ہوئے الفاظوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، کہا اگر آپ کا بچہ فوت ہوتا پھر میں آپ کو دیکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ اس عورت کو کسی نے کہا، تو جانتی نہیں ہے کہ وہ کائنات کا سب سے پیارا نبی، کائنات کی سب سے اچھی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ تو وہ جلدی سے بھاگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر پہنچی، کہا اللہ کے نبی معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، صدمے کے شروع کے اندر کیا جائے۔ آئیے آپ کے سامنے بہت ہی پیارا واقعہ رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں۔ آئیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون ہے جس نے ایسا صبر کیا، قیامت تک ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے کسی کام کاج کے لیے، بیٹا وفات پا گیا۔ اس عورت کو دیکھیں کتنی صابرہ ہے، پیچھے سے اس نے اپنے بیٹے کو کسی کونے کے اندر لٹا دیا، کھانا تیار کیا، شوہر گھر آیا، پوچھا ام سلیم بتا کیف الغلام، میرا بچہ کیسا ہے، میرا جگر گوشہ کیسا ہے، میرے دل کا ٹکڑا کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہے کہ وہ اب سکون پا چکا ہے، اب سکون کے اندر ہے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اب شفا ہو گئی ہے۔ کھانا کھایا، عورت کے ساتھ رات گزاری، دیکھیں کتنی صابرہ عورت، رات گزاری اپنے خامد کے ساتھ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اطلاع دی، ہمارا بیٹا رات کا فوت ہو چکا ہے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ غصے کے اندر آ گئے، کہا تو نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی خبر دی۔ اس صحابی نے اپنی پچھلی رات کا سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعل اللہ ان یبارک لکما، شاید کہ اللہ تمہاری اس گزشتہ رات کے اندر برکت عطا فرما دے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ نے ان کو بہت زیادہ اولاد دی، 8-10 بیٹے دیے۔ دیکھیں اتنی صابرہ عورت، بیٹا فوت ہو جائے، کھانا خامد کے لیے تیار کرے، کسی کو اطلاع تک نہ دے، خامد کے پورے حقوق ادا کرے، اور صبح کے وقت جا کے خامد کو بتائے۔ اتنی صابرہ عورت کہاں سے ملے؟ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابراہیم تیری وفات پر آنکھیں آنسو بہا رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم پھر بھی وہی الفاظ زبان سے کہیں گے جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ آئیے ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ سمجھے، صحابیات، صحابہ کرام، سلف صالحین، اس طرح کے اہم پیغامات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، دعائیں کرے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہم جیسے گنہگار حافظ محمد احمد کے لیے۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔